ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضور نے خبر دی فتنے کی. حضرت علی فرماتے اس پر میں نے عرض کیا قل تو اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ دیکھیے یہ لکھا ہوا ایگزٹ، نکلنے کا راستہ. اس کا جواب ہے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ نے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج. یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں، عاد اور ثمود اور قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط اور قوم صالح اور آل فرعون. یہ کون ہے؟ من قبلکم، تم سے پہلے. وفیہ خبر ما بعدکم، جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا اس کی خبریں بھی موجود ہیں. قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں. وحکم ما بینکم، اور جتنے اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیام قیامت ان سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، سیدھا راستہ. اور کون سا؟ یہ قرآن تو ہے. حرکت میں کہتے ہو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور قرآن دیا ہوا ہے اس پر غور نہیں کرتے. عجیب تماشا ہے ہمارا. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو. تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج آپ کو معلوم ہے دول عرب اگر یہ یکجا ہو جائیں ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا. امریکہ نہیں، امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا. تو فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مت پڑو. جو کچھ کہا تھا قائد اعظم نے کہ God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new state and let it not be said that we didn't prove equal to the task. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا حضرت کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے equal to the task ثابت نہیں ہوئے. قائد اعظم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید. لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے جو ہمارے لچھن ہیں، جو ہمارا طرز عمل ہے، جو ہمارے لیل و نہار ہیں، جو ہمارا انداز ہے، اللہ کے دین کا استہزاء اور تمسخر، جس طرح اللہ کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں، اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے. اللہ مجھے اور آپ کو اور ارض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے. لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا. صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی، کمر کسنی ہوگی. ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو، ایک نئی تعمیر، ایک عزم، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان میں آئے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ هو الذی لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق من کثرت الرد. یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے. ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے کہ جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے ہیرے نکل چکے اب مزید ہیرے نہیں ہیں. نہیں، علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے ابد الآباد تک نکلتے رہیں. آج کا قرآن کھودنا ہوگا، آج کی ہدایت اس قرآن سے نکالنی ہوگی. ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس میں مضمر ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے. اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے.